السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈینٹس، پچھلا لیسن فارسی کی دوسری میں آپ نے پڑھا سیر کارخانہ پمباریشی، روئی کاٹنے والے کارخانے کی سیر۔ آج کے لیسن میں آپ چڑیا گھر کی سیر کے بارے میں پڑھیں گے۔ سیر باغ وحش، باغ یعنی آپ جانتے ہیں، اور وحش یہاں لگ گیا تو اس وحش سے مراد جو ہے جنگلی جانور یا پرندے رہنے والے، تو باغ وحش جو ہے چڑیا گھر کو کہتے ہیں، جسے آپ زو بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو سیر باغ وحش شروع کرتے ہیں۔ رفتیم بباغ وحش، رفتیم ہم لوگ چڑیا گھر گئے، بباغ وحش ہم لوگ چڑیا گھر رفتیم گئے۔ قفصہائے بزرگ خوب دیدہ شد کہ ہر نوع حیوان را کہ در قفس علیحدہ گذاشتہ بودند۔ قفصہائے بزرگ خوب بڑے بڑے پنجرے دیدہ شد دیکھے گئے کہ ہر نوع حیوان را کے در قفس کہ ہر قسم کے جانوروں کو علیحدہ علیحدہ گذاشتہ بودند، در قفس علیحدہ علیحدہ پنجرے میں گذاشتہ بودند رکھا گیا تھا۔ انواع طیورے کہ در عالم بہم می رسد، قسم قسم کے پرندے، انواع طیور قسم قسم کے پرندے کہ در عالم جو سارے عالم سے بہم می رسد حاصل کیے گئے ہیں، ہما در آجا موجود بودند، وہ سب اس جگہ موجود تھے۔ اشکالے کے در کتاب نوشتہ اند، ایسی تصویر بھی جو کتابوں میں چھپی ہے، دریں جا زندہ دیدم، اس جگہ میں نے ان کو زندہ دیکھا۔ بعد داخل دالان قفصہائے حیوانات درند شدیم، اس کے بعد ہم درندوں والے پنجروں کے حال میں آئے۔ انواع سے بتصور نمی آید، ایسے درندے موجود تھے جو خیال میں بھی نہیں آتے۔ شیر یالدار افریقہ بسیار عظیم الجثہ و مہیب بود، افریقہ کا یالدار شیر بڑے ڈیل ڈول کا اور خطرناک شکل کا تھا۔ یال سیاہ بسیار ضخیم ریختہ، سرش بقدر سر فیل، بہت بڑی سیاہ ایال لٹکائے ہوئے تھا، اور اس کا سر بقدر سر فیل، ہاتھی کے سر کے برابر تھا، بلکہ بزرگ تر، بلکہ اس سے بھی بڑا تھا، یعنی ہاتھی کے سر سے بھی بڑا اس شیر کا سر تھا۔ چشمہائے دریدہ خیل مہیب، اس کی پھٹی پھٹی آنکھیں بڑی ڈراؤنی، بدن خوش شکل مثل مخمل، جسم خوبصورت مخمل کے مثل۔ شیربان گوشت بلند می قد، شیر کی نگہبانی کرنے والا جو ہوتا ہے اس کو شیربان کہتے ہیں۔ شیربان گوشت بلند می کرد، شیر کے نگہبان نے گوشت اچھالا، او بلند می شد، وہ بھی اچھلا، یعنی شیر بھی اچھلا۔ من مائل بودم کہ مدت تماشائے ای شیرہا بکنم، میرا دل چاہ رہا تھا کہ کچھ دیر تک میں ان شیروں کا تماشا دیکھوں۔ دل از ہجوم مردم تماشا چے ممکن نہ بود، لیکن تماشا دیکھنے والے لوگوں کی بھیڑ کی وجہ سے ممکن نہ تھا۔ چند ببر بسیار بزرگ از ببرہائے افریقہ و ہند نیز بود، چند شیر بہت بڑے ہندوستان اور افریقہ کے شیر ببر سے بھی بڑے تھے۔ دو پلنگ سیاہ ہم دیدہ شد کہ خیل غریب و مہیب بودند، دو کالے تیندوے بھی دیکھے گئے جو بہت عجیب اور مہیب بودند، ڈراونے تھے۔ شیرہائے دیگر ہم بودند، دوسری قسم کے بھی شیر تھے۔ یک شیر یالدار بود، ایک اور شیر یالدار تھا، اما ہنوز یالش مثل دو شیر اولی نہ شدہ بود، لیکن ابھی تک اس کی عیال پہلے والے دو شیروں کی طرح نہیں ہوئی تھی۔ شیر مادہ ہم بود کہ چند بچہ شیر ہما جاں زائدہ،
ایک شیرنی بھی تھی کہ جس نے اس جگہ چند بچے دیے تھے، وہ بچہ حالش بزرگ شدہ بودند، اور اس کے بچے بڑے ہو گئے تھے۔ پلنگ زیادہ چیتے بوزہائے مختلف گفتار ہائے عجیب الخلقت کے صدا ہائے غریب می کردند۔ زیادہ چیتے مختلف قسم کے عجیب و غریب اور انوکھی آوازیں نکال رہے تھے۔ میمون ہائے مختلف وغیرہ ہمہ انواع حیوانات دیدہ شد، طرح طرح کے بندر وغیرہ اور تمام قسموں کے جانور دیکھے۔ دو فیل ہم بودند، دو ہاتھی بھی تھے، یکے بسیار بزرگ کے ہندی بود، ایک بہت بڑا ہاتھی تھا جو ہندوستانی تھا، و دیگرے از افریقہ، فیل افریقہ بسیار تفاوت با فیل ہنداشت، دوسرا افریقہ کا ہاتھی، اور افریقہ کا ہاتھی ہندوستان کے ہاتھی سے بہت فرق رکھتا تھا۔ گوشہایش خیل بزرگ تر و پہن تر بود، اس کے کان بہت بڑے اور بہت چوڑے تھے۔ گاؤ میش وحشی بزرگ و کوچک ہم بودند، بڑی اور چھوٹی جنگلی بھینسیں بھی تھیں۔ گاؤ میش تبت نیز دیدم، میں نے تبتی بھینسا بھی دیکھا۔ از اطرافش آن قدر ریشم آویختہ بود کہ بر زمین می کشید، اس کے چاروں طرف اس قدر بال لٹک رہے تھے کہ زمین پر لگتے تھے، یعنی اس کے بال زمین تک آتے تھے۔ بسیار محب بود، بڑا ڈراونا تھا۔ حیوانات عجیب دیگر ہم آن قدر در آنجا دیدہ شد کہ بحساب نمی آید، اور بھی عجیب عجیب جانور اس قدر وہاں دیکھے گئے کہ جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ ہر نوع حیواناتے کہ در ہر اقلیم بودا، ہر قسم کے جانور جو ہر ملک کے تھے، در آنجا اس جگہ جمع نمودہ اند، اس جگہ جمع کیے گئے ہیں۔ در کمال لطافت و پاکیزگی خوراک ہر یک رامی دہند، نہایت صفائی اور پاکیزگی سے ہر ایک کو غذا دیتے ہیں۔ انواع طوطی ہا و طاووس ہا و انواع مرغہائے خوش رنگ در قفس بسیار بزرگ مشغول پرواز و بازی بودند۔ قسم قسم کے طوطے و طاووس ہا اور مور و انواع مرغہائے خوش رنگ اور قسم قسم کے خوش رنگ پرندے در قفس بسیار بزرگ بہت بڑے پنجرے میں مشغول پرواز و بازی بودند، کھیل کود میں اور اڑنے میں مشغول تھے۔ پرواز یعنی اڑنا اور بازی مطلب کھیل کود کرنا، تو جو اڑنے اور کھیل کود میں مشغول تھے۔ باز و ماہی خانہ آمدیں، پھر ہم لوگ مچھلی گھر آئے۔ میں نے دیکھا ماہی ہا و حیوانات و نباتات بحری راتوے حوضہا کہ روئے آہاں بلور و آئینہ ہائے بزرگ است انداختہ۔ پھر ہم لوگ مچھلی گھر آئے اور سمندری جانوروں اور پودوں کو دیکھا کہ حوضوں کے اندر کہ جن کے ڈھکن بڑے بڑے شیشوں کے پاس پڑے ہوئے تھے اور ہمیشہ اس کے پانی کو تازہ بھی رکھتے تھے۔ وہ متصل آب راہم تازہ می کنند، اور ہمیشہ اس کے پانی کو تازہ بھی رکھتے تھے۔ آ جا کہ ما استادا تماشا می کردیم تہ حوض پیدا بود، اس جگہ سے کہ جہاں ہم کھڑے ہوئے تماشا دیکھ رہے تھے، حوض کا پیندہ سامنے تھا۔ تہ حوض پیدا بود ہے حوض کا پیدا سامنے تھا۔ ماہی ہا و جانور ہا و نباتات بحالت طبعی کہ در دریا دارند۔ حوض کا ماہی ہا مچھلیاں اور جانوروں اور پودے اپنی قدرتی حالت کے ساتھ جیسے کہ سمندر میں رکھتے ہیں دکھائی دیتے تھے۔ بعض خوابیدہ، بعض در حرکت، بعض ساکت یعنی رکے ہوئے ٹھہرے ہوئے تھے، سو رہے تھے، بعض در حرکت اور بعض حرکت میں تھے۔ خلاصہ ماہی ہائے عجیب نو نو رنگ برنگ بزرگ و کوچک و صدف ہائے بسیار، مختصر یہ کہ عجیب عجیب قسم کے رنگ برنگی بڑی اور چھوٹی مچھلیاں اور بہت سی صدف ہائے بسیار اور بہت سی سیپیاں
مختلف قسم کی مختلف رنگوں کے کیکڑے، خرے چنگھائے مختلف قسم کے کیکڑے، وزع وغیرہ بسیار عجیب، اور بہت انوکھے کوے وغیرہ قسم کی کوے وغیرہ وہاں موجود تھے، انواع مرغہائے آبی اور طرح طرح کی دریائی چڑیاں، طوطہائے رنگ برنگ دیدہ شد، رنگ برنگی طوطے دیکھے گئے، طوطے سفید بزرگ بود، ایک بڑا سفید طوطا تھا، خیل شبیہ بآدم صدا کرد، جو انسانی آواز سے بہت ملتی جلتی آواز دیتا تھا، یک مہوتا بود قفس مانند کے میان فوارہ می جست، ایک احاطہ مانند پنجرے کے تھا کہ جس کے اندر فوارہ ابلتا تھا، و درش باز ہما خانہ قفس بود، پنجرے کے ہر خانے کے دروازے کھلے ہوئے تھے، توئے قفسہا درخت مصنوعی ساختہ اند، پنجروں کے اندر نقلی پیڑ بنائے گئے تھے، آرٹیفیشیل، مصنوعی یعنی آرٹیفیشیل پیڑ بنائے گئے تھے، ہر نوع مرغے کے در دنیا تصور شود، ہر قسم کے پرندے کے دنیا میں جن کا تصور ہو سکتا ہے، سرد سیری و گرم سیری در آنجا موجود است، سرد ملک کے اور گرم ملک کے اس جگہ میں موجود ہیں، وہ ہر شکل مرغے کے در کتابہا دیدہ بود، اور ہر شکل و صورت کی چڑیاں جن کو کتابوں میں دیکھا تھا، رنگ برنگ آجا دیدم، رنگ برنگ اس جگہ دیکھیں، ہما آہاں در کمال پاکیزگی آب و دانہ می دہند، ان سب کو نہایت صفائی سے آب و دانہ دیتے تھے، یعنی پانی اور دانہ دیتے تھے، جمعی مرغہا یک دفعہ می خوانند، یہ سب چڑیاں ایک ساتھ بول رہی تھیں، گاہے باز می کردن گاہے پرواز، کبھی کھیلتی تھیں کبھی اڑتی تھیں، خیل از تماشائے آہاں حیرت دست داد، ان سب کو دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی تھی، ہمی جا در طویلہ بقدر 50 و 60 اسپ بسیار خوب برنگہائے غریب بودند، اسی جگہ ایک استبل میں تقریباً 50-60 گھوڑے بہت عمدہ عجیب رنگوں کے تھے، اور ایسے گھوڑے ہیچ جا چونی اسپہا نہ دیدہ شد، اور ایسے گھوڑے کسی جگہ نہیں دیکھے تھے، اسپہائے خالدار عجیب بودن، چتی والے یعنی جن کے جسم پہ چتے دار نشان چتکبرے تھے، چتی والے گھوڑے عجیب طرح کے تھے، این اسپہا را طور تعلیم و عادات دادا اند، ان گھوڑوں کو ایک طرح سے تعلیم و تربیت ان لوگوں نے دی ہے کہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں بیک اشارہ ہر حرکتے کے خواہن می کنند، وہ لوگ جو چاہتے ہیں وہ گھوڑے کو ایک اشارے پر حرکت کرتے ہیں، یعنی وہ گھوڑا جو ہے ان کے ایک اشارے پر حرکت کرتا ہے، وہ جو چاہتے ہیں اس گھوڑے سے کرا لیتے ہیں، وہ سیکھا سکھایا ہے، ہما اسپہا زبان می دانستند معلم می گفت باستید، تمام گھوڑے زبان سمجھتے ہیں، سکھانے والے نے کہا باستید کھڑے ہو جاؤ، ہما می ایستادند، وہ سب کھڑے ہو جائیں گے، گفت تب زید وید تن بروید، ہے نا، گفت کہتے ہیں کہ تیز دوڑو، می روید وہ دوڑنے لگتے ہیں، می گفت وہ کہتے ہیں سراپا بلند شوید، اس نے کہا مجسم 2 پیڑوں پر کھڑے ہو جاؤ، 2 پیروں پر کھڑے ہو جاؤ، سراپا بلند می شوید، فوراً بلند می شدن، وہ فوراً اونچے کھڑے ہو گئے، می گفت کج بدوید، اس نے کہا ترچھے ہو کر دوڑو، بروید، می گفت کج بروید، ترچھے ہو کر دوڑو، می روید، وہ دوڑ جاتے ہیں، خلاصہ ہرچے میں گفت ہما می کردن، خیل محل عبرت بود، ویسے ہی دوڑنے لگے، مختصر یہ ہے کہ جو کچھ وہ کہتا تھا وہ گھوڑے وہی کرتے تھے، ویسا ہی کرتے تھے، اور یہ بڑے عبرت کا مقام ہے، خیل محل عبرت بود، اور یہ بڑے عبرت کا مقام ہے، شلاق بزرگ بدست میر آخو را اسپہائے بود، متصل حرکت می داد، مثل تفنگ صدا می کرد، استبل کے داروغہ کے ہاتھ میں
ایک بڑا چابک تھا جس کو وہ برابر حرکت دیتا تھا، متصل حرکت میداد جس کو وہ برابر حرکت دیتا تھا، مثل تفنگ صدامی کرد جو بندوق کی طرح آواز کرتا تھا۔ یعنی اس کے ہاتھ میں جو چابک تھا، جب چابک پٹکتا تو ایک آواز نکلتی جس طریقے سے بندوق سے آواز نکلتی ہے۔ تو یہ تھا سیر باغ وحش۔ لیسن ختم ہو گیا، غور سے سنیں، ترجمہ کو لکھیں، جو نہ سمجھ میں آئے کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیں۔ وما علینا الا